صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین ذکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک امانت کے بارے میں ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کے پاس لوٹا دو، یعنی ان کے مالکوں کو لوٹا دو۔ احباب وقار، امانت ایمان سے مشتق ہے، اور جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی وعدہ کی پاسداری نہیں، یعنی جس شخص کے اندر امانت کی وفاداری کرنا یہ خوبی اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو اس کا ایمان نہیں کامل ہو سکتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں، وعدے کو مکمل کرنا جس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس شخص کا دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی جو شخص منافق ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو خامی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی کسی شخص کے ساتھ بات کرے گا، کسی بھی معاملے میں وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، لازماً وہ جھوٹ بولے گا۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوسری خامی اس کے اندر کون سی، دوسری منافق کی نشانی کون سی پائی جاتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، یعنی جب اسے امین بنایا جاتا ہے کسی وعدے کا تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور یا رسول اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تیسری نشانی اس منافق کی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اسے کسی بات کا رازدار بنایا جائے، یعنی اس شخص کو کسی بات کے اندر، کسی معاملے کے اندر گواہ بنایا جائے، رازدار بنایا جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو نہ بتلائے، تو جب اسے کسی بات کا رازدار بنایا جاتا ہے تو وہ اس بات کی رازداری نہیں کرتا، یعنی اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جن لوگوں سے اس بات کو چھپایا جاتا ہے وہ ان لوگوں کی اس امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، اس امانت کی جو ہے نا پاسداری نہیں کر پاتا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، یعنی ہر شخص اس دنیا کے اندر جو موجود ہے، جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، وہ ہر شخص ایک حاکم کے طور پر ہے، اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی بیوی، اس کے بیوی بچے، یا وہ جس شعبے سے وابستہ ہے، جس شعبے سے منسلک ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جو معاملات اس کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا حاکم ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور ایک ظاہر الریاض میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو خداوندہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ تو بندہ عرض کرے گا نہیں، تو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت جو اس کے پاس رکھی گئی تھی، جو اس نے واپس نہیں کی تھی، اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، اور وہ اس امانت کی طرف گرے گا، یعنی اس کو گرایا جائے گا، کے پاس پہنچے گا۔ جب وہ 70 سال کے بعد اس امانت کے پاس پہنچے گا تو پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر کی طرف جب آنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جائے گا، یعنی جہنم کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کے اوپر پہنچ جائے گا،
تو اس کا پاؤں پھر پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا، اور وہ اسی طرح گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس سے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کو اس کے مالک تک لوٹاتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کے فرمان ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کے اس رب تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل نہیں کرتا تو رب تعالیٰ اسے عذاب کیا دیتا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے، اور جب وہ شخص دوبارہ جہنم کی گہرائی سے اوپر آتا ہے تو رب تعالیٰ اسے دوبارہ جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے، اور اسی طرح اس حشر تک اس کے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک اس کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت خوبصورت ہی واقعہ بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو عرض کی گئی 3 دینار اس نے چھوڑے ہیں۔ تو تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک اور بار جنازہ لایا گیا، آپ نے پھر پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، آپ نے نماز پڑھائی۔ اور پھر تیسرا جنازہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، اس کے اوپر بھی قرض ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے، حضور کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرض چھوڑ کر اس دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے، یعنی جس شخص کے اوپر قرض ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی امانتوں کو، لوگوں کی امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانا بھی ہے، اور اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو اتار کر ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جانا تو ہے ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹا کر جائیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں رائے خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں، یعنی میدان جنگ میں شکر کرتا ہوا، صبر کرتا ہوا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، امید ثواب کی نیت لے کر شہید ہو جاؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو رب تعالیٰ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں رب تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ شہید کے اوپر بھی جو ایک گناہ باقی رہتا ہے، کہ ویسے تو شہید کے سارے گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر کسی شہید کے اوپر امانت ہے اور قرض ہے، تو اگر اس نے اس امانت کو اس کے اہل تک نہیں لوٹایا اور اس قرض کو اس کے اہل تک نہیں لوٹایا، تو رب تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی، اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی ذمہ داریاں موجود ہیں تو ہمیں ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔